قال السلام عليك يا جدع والسلام عليك يا رسول الله أتعذ لي عبد الرحمن لك هذا الكساء قال له نعم فقدمت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كان المسائل رجل يحسن عليه السلام قد قال السلام عليك يا الله وقلت عليك السلام يا قدة عيني سيد أقوالي قال يوم ما ثم جبرني آية طيبة عن آية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك من تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام له الكساء قال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا مختار الله أتعلم لي رجلنا تحت هذا الكساء قال له نعم فدخل ولا حسين فدخل معه الحسين تحت الكساء اللهم صل على محمد قالت فاطمة عليه السلام وما كان الأصحاب ولا لأبي الحسن عليه السلام قال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين قال يا فاطمة إني أصوم لك آية طيبة كان رأيت أخي وابن عمي رسول الله فقلت أعوذ بالله نائم تحت هذا الكساء اللهم صل على محمد وعلى علي عليه السلام والكساء قال السلام عليك يا من قال الله وقال النبي نقرا ما كنت تحت هذا الكساء قال ما كنت فدخل عليهم ما هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى قالت فاطمة سلام الله عليها قلنا أردنا والكساء قلت السلام عليك يا رب السلام عليك يا رسول الله قال كانت فلا ما كنت تحت هذا الكساء قال نعم فدخلت معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد قالت فاطمة فلمت من تحت الكساء قال الله لمن آياتي وسبحان السماوات عزتي وجلالي مما خلقت السماوات والأرض ولا جسدي ولا قمر الليل ولا شمس ولا خلق يدني ولا بين يديه ولا بدون يديه تحت الكساء اللهم صل على قال الله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه يا رب قال الله تعالى أخبرنا هو الكتاب قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله والسلام وقلت لها بالتحية والإكرام وقول لك عزتي وجلالي مما حرمت ولا قمر منير ولا شمس منير ولا فرق يسير ولا بحر يدري ولا فرق يسير إلا لعبدكم وتكون قد أذن من أدخل ذات هذا الكساء اللهم صل على محمد وعلى آله أنت يا رسول الله ما هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وعلى آله عز وجل اللهم صل على قال عليه السلام يا رسول الله كن هذا تحت الكساء قال
قال النبي والذي بعثه بالحق نبيا رسالة بلا خبر ما هذا فيما بينهما بالعين العرض عين العرض جنسيتنا محبينا إلا نزلت عليهم الرحمة آية واستغفر لهم إلى يتفرقوا اللهم صل على محمد وعلى محمد وقال عليه السلام جزاهم الله كنا كل ذلك شيئا فاضل وسويد في الدنيا والآخرة قال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في موحر ما في العين العرض شيئتنا وهم فيهم يعملون إلا فرد الله همهم ولا فقوم إلا كشف الله همه ولا طالب حاجته إلا الله حاجته قال علي والله يفضل وسويت كذلك شيئتنا وقال وسويت في الدنيا والآخرة اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت محسن بحق الإحسان بحق الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الخلق في الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا قال اللہ تعالی نادے علی مظہر العجائب تجد ہو اون لکا فی النوائب کلو حدی وغم شہین جدید عظمتے کا یا اللہ بی نبوتے کا یا محمد بی ولایتے کا یا علی اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن المرد البیرن یلتقیان فدعی ربک حمدک الصفات صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم ہم سب کو یہ عقد زہرہ مولا علی کے ساتھ مبارک ہو ساقی کوثر کا عقد کوثر کے ساتھ مبارک ہو
تاکہ یہ کوثر کا عقد کوثر کے ساتھ مبارک ہو، نقطہ بائیں بسم اللہ کا عقد انا اعطیناک کے ساتھ مبارک ہو، اللہ کے ولی کا عقد اللہ کی عصمت کے ساتھ مبارک ہو، اللہ کے ولی کا عقد اللہ کے عصمت کے ساتھ مبارک ہو، عصمت تطہیرہ کے ساتھ مبارک ہو، وجہ اللہ کا عقد حجاب اللہ کے ساتھ مبارک ہو، وجہ اللہ کا عقد حجاب اللہ کے ساتھ مبارک ہو، بی بی زہرا کا عقد علی کے ساتھ ہم سب کو مبارک ہو۔ دوستو، دنیا میں عقد ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوڑا آسمان پر بنتا ہے، آسمانوں پر جوڑا بنتا ہے، یہ کہتے ہیں نا، بزرگ کہا کرتے ہیں، لیکن اگر گنہگاروں کا جوڑا آسمان پر بنتا تو دنیا میں طلاقیں نہ ہوتی۔ دنیا میں طلاق ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے اور ان کا جوڑا آسمان پر نہیں بنا۔ ایک ہی جوڑا آسمان پر بنا ہے، بی بی زہرا کا جوڑا مولا علی کے ساتھ۔ بی بی زہرا کا جوڑا علی کے ساتھ، کیونکہ وہ وہاں پہ رہتے تھے، جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ عقد ہوتا ہے، جہاں پہ جو رہتا ہے وہیں پہ اسی کا عقد ہوتا ہے، تو وہاں پہ رہتے تو عقد وہاں پر ہوا، ہم یہاں پہ رہتے ہمارا عقد یہاں پر ہوتا ہے۔ وہاں پہ رہتے تھے، ان کا عقد وہاں پر ہوا، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، وہ معصوم ہے، ہم گنہگار ہیں۔ پوری تاریخ میں 2 معراجیں مشہور ہیں، ویسے تو کتابوں میں حدیثوں میں 120 یا 122 معراج، بلندی، عروج کا ذکر ہے، لیکن 2 معراجیں منفرد ہیں جس میں اللہ کے نبی کو آسمان پر بلایا گیا۔ جب قرآن عطا کرنا تھا تو جبریل امین کو بھیجا گیا، لیکن اس وقت آسمان پر اللہ کے نبی کو بلایا گیا۔ 2 معراجیں منفرد ہیں، ایک میں بلایا گیا زہرا کو دینے کے لیے، ایک میں بلایا گیا زہرا کو مانگنے کے لیے۔ آپ لوگ ذرا بیدار ہو کے بیٹھیں تو پھر عقد زہرا مولا علی کے ساتھ یقیناً ہو کے رہے گا۔ عقد زہرا مولا علی کے ساتھ ہو کے رہے گا۔ تو 2 معراجیں منفرد ہیں، ایک میں بی بی زہرا دی گئی، ایک میں بی بی زہرا مانگی گئی۔ ایک میں انا اعطیناک الکوثر عطا ہوا، ایک میں نفس اللہ کا عقد حجاب اللہ کے ساتھ ہوا۔ نفس اللہ کا عقد حجاب اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، ویسے بہت سے معصوم ہیں ان کے عقد ہوئے، لیکن کسی کا عرش پہ نہیں ہوا، سب کا فرش پہ ہوا، حتیٰ کہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد بھی عرش پہ نہیں ہوا، فرش پہ ہوا۔ صرف ایک عقد ہے جو عرش پہ ہوا ہے، جو آسمان پر ہوا ہے۔ آپ لوگ ایک سلوات مل کے ایک سلوات پڑھیں۔ وَأَجِّلْ طَرِيقُ صرف ایک عقد ہے جو آسمان پر ہوا۔ آدم کا عقد بھی زمین پہ ہوا، اللہ نے نہیں پڑھا۔ آدم کا عقد بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں، لیکن زہرا کا عقد اللہ نے علی کے ساتھ پڑھا۔ بی بی زہرا کا عقد، آدم کا عقد، آدم کی شادی ہوئی جب، آدم کا عقد اللہ نے نہیں پڑھا۔ 2 نور ظاہر ہوئے، 2 گواہ نور آ گئے، گواہی دی۔ آدم کے پاس آئے، کہا تیرا حق مہر کیا دے گا؟ کہا کچھ کمایا نہیں، کچھ لایا نہیں۔ اللہ نے پتے باندھ کے بھیج دیا، جنت کا لباس بھی اتار دیا تھا آدم کا تو، لیکن جو ہے آپ غور فرمائے
کہ آدم کا عہد اللہ نے نہیں پڑھا. آدم سے کہا گیا کہ آپ حق مہر معین کریے. آدم کا حق کہا کہ کچھ کمایا نہیں ہے, کچھ گوایا نہیں ہے, کچھ لایا نہیں ہے. حق مہر کیا دوں؟ کہا کہ حق مہر 5 مرتبہ آل محمد پر درود پڑھ دے. تو سمجھ میں آتا ہے یہ آدم کی اولاد پہ قرض ہے درود پڑھنا. بی بی زہرا کا مہر حق مہر کیا ہے؟ بی بی زہرا کا حق مہر ہے محمد و آل محمد پر درود پڑھنا. اب جو کوئی آدم کی اولاد درود پڑھے گا وہ حلالی اولاد ہوگا, جو کوئی درود کو کاٹ دے گا وہ حرامی اولاد ہو جائے گا. سلمان پہ محمد و آل محمد پر. جو کوئی آدم کی اولاد درود پڑھے گا محمد وہ حلالی ہوگا, جو درود کو کاٹ دے گا سلو غور نے فرمایا سلو وہاں سے کاٹ دے گا وہ آدم کی حرامی اولاد ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ بھیجا نا, تو کسی افراد کو نہیں بھیجا, کسی فرد کو نہیں بھیجا, کسی انسان کو نہیں بھیجا, کسی فرشتے کو نہیں بھیجا. اللہ نے بھیجا ہے ستارے کو. اللہ نے ستارے کو بھیجا. اللہ نے رشتہ لے کے ستارے کو ہی کیوں بھیجا؟ آپ لوگ غور فرمائیں. اللہ نے ستارہ بھیجا, کوئی افراد کو نہیں بھیجا, انسان کو نہیں بھیجا, فرشتے کو نہیں بھیجا, کوئی نبی کو نہیں بھیجا. مسجد رکھی ہے, تھوڑی آواز بھی باہر نہیں جا رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے. مل کے سلوات پڑھے محمد. تو آدم کا عقد ہوا, حق مہر درود ہوا, لیکن اللہ نے رشتہ بھیجا بی بی زہرا کا کسی انسان کے ذریعے سے نہیں بھیجا, کسی فرد کے ذریعے سے نہیں بھیجا, کسی افراد کے ذریعے سے نہیں بھیجا, کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں بھیجا, کسی نبی کے ذریعے سے نہیں بھیجا. اللہ نے کہا سورج کو, سورج نے کہا میں جاتا ہوں, مجھے اذن دے دیجئے. اللہ نے کہا تو مت جا, تجھے گدیر میں بہت چمکنا ہے. ارے غور نہیں فرمایا, تو نہ جا, تجھے گدیر میں چمکتا ہے. چاند نے کہا میں جاؤں رشتہ لے کے, کہا تو 2 ٹکڑے ہو چکا ہے, ولایت کے 2 ٹکڑے ہو چکا ہے. یہاں پہ 16 ستارہ درود پڑھتے ہوئے اٹھا. اللہ نے کہا سویا جائے گا. درود شریف پڑھتے ہوئے اللہم صلی اللہ محمد و محمد پڑھتے ہوئے طواف کر رہا تھا زہرہ ستارہ. ایک مرتبہ جیسے ہی اللہ اکبر بی بی زہرا نے تسبیح الہی پڑھنا شروع کیا, زہرا نے اپنے مقام کو چھوڑا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہوتا رہا. مولا علی کے چھت پر زہرا آ کے رکا. رکنے کے بعد جیسے ہی الحمد کی تسبیح شروع ہوئی, زہرا چکر کاٹنے لگا, مولا علی کے گھر کا چکر کاٹنے لگا. جیسے ہی سبحان اللہ کہا اور سجدے میں گر کے بتایا کہ آسمان سے ٹوٹ کے نہیں آیا ہے, بھیجا ہوا آیا ہے. غور نہیں فرمایا, سلوات پڑھے محمد. ٹوٹا نہیں ہے, بھیجا ہوا ہے, آسمان سے عرش سے بھیجا ہوا ہے, اللہ کا بھیجا ہوا ہے, نازل کیا ہوا ہے. جب ستارے نازل ہوتے ہیں تو امام وقت پیدا نہیں ہوتے, نازل ہوا کرتے ہیں. میرے شاعر دوست بیٹھے ہیں, جب ستارہ نازل ہوتا ہے ان کے در پہ اور اللہ قسم بھی کھاتا ہے تو ستارے کی کھاتا ہے. ہم قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں. اللہ جب قسم کھاتا ہے تو بی بی زہرا کی دیوڑی کی قسم کھاتا ہے, دہلیز کی قسم کھاتا ہے, دہلیز کی قسم کھاتا ہے. اور ستارہ آیا, در علی پہ آیا, رشتہ لے کے آیا. بہت سے آئے تھے رشتہ لے کے نسبت, لیکن پیغمبر اسلام نے کہا میرے اختیار میں نہیں. اچھا, چاند کے 2 ٹکڑے کرنا تمہارے اختیار میں ہے, سورج کو پلٹا دینا تمہارے اختیار میں ہے, ارے پیڑ کو قریب بلا لینا آپ کے اختیار میں ہے, اور پتھر کو کلمہ پڑھا دینا آپ کے اختیار میں ہے, لیکن بیٹی کا نکاح تمہارے اختیار میں نہیں.
کہا کہ میرے اختیار میں نہیں، اس کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس سے چاہے گا اس سے عقد ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر میری بیٹی مسلمان ہوتی تو کسی مسلمان کے ساتھ عقد کر دیتا، ارے میری بیٹی معصوم ہے، معصوم کہاں سے لاؤ، کفو نہیں، کفوا احد۔ اگر مسلمان ہوتی تو مسلمان کے ساتھ عقد کر دیتا، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں معصوم کا عقد معصوم سے ہوتا ہے، معصوم کا عقد معصوم سے ہوتا ہے، تو لہذا فاطمہ زہرا کا عقد شادی مولا علی کے ساتھ ہوئی، فاطمہ زہرا کا عقد مولا علی کے ساتھ ہوا، فاطمہ زہرا کا نکاح مولا علی کے ساتھ ہوا۔ عرش پر بھی پڑھا گیا، فرش پر بھی پڑھا گیا، عرش پر اللہ تعالیٰ نے پڑھا، فرش پہ محمد مصطفیٰ نے پڑھا، عرش پہ اللہ نے پڑھ کے بتایا کہ یہ آسمان والے ہیں، فرش پر محمد مصطفیٰ نے پڑھ کے بتایا یہ بشری شکل میں آئے ہیں، نور ہے۔ میں کیا عرض کرتا ہوں، بشری شکل میں آئے ہیں لیکن نور ہے۔ اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ زمین پر بھی تو عقد ہو سکتا تھا، آسمان پر کیوں عقد ہوا؟ سوال کرتے نا لوگ، زمین پہ ہو سکتا تھا، آسمان پر کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وجوہات تھی؟ کیا سبب تھا؟ کیا مقصد تھا اللہ کا کہ آسمان پر عقد پڑا گیا؟ اللہ نے آواز دی تمہیں نہیں پتا دلہن کے گھر میں عقد ہوتا ہے، نکاح دلہن کے گھر میں ہوتا ہے، دلہن ہے وہاں کی، دلہن ہے وہاں کی، دلہا ہے یہاں کا۔ اگر ابو طالب کے گھر میں لاتا تو ناز سے بی بی زہرا کہہ سکتی تھی میں تو نبی کے گھر کی بیٹی ہوں، تو ابو طالب کے گھر کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے گھر سے نکال کے اپنے گھر میں لایا، کہا کہ نبی کے گھر کی بیٹی ہے تو اللہ کے گھر کا بیٹا۔ پوچھا گیا خدا سے مسکرا رہا ہے کیوں، جلوے سبھی کو نور کے دکھلا رہا ہے کیوں، عرش و فرش کی نعمتیں لٹا رہا ہے کیوں، دونوں جہاں کو اس طرح سجا رہا ہے کیوں، دونوں جہاں کو اس طرح سجا رہا ہے کیوں۔ آئی ندا غیب سے اعلان عام ہے، زہرا سے علی کی عقد کا یہ اہتمام ہے۔ میں کیسے کروں؟ میرے دوستو آپ بیدار ہو